بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب وزیر بلدی نظم و نسق، محترم جناب محمود علی صاحب وزیر داخلہ، شہر حیدرآباد گریٹر حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر صاحبہ، جناب محترم دانم ناگیندر صاحب رکن اسمبلی، متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب، شہر حیدرآباد کے کوتوال و کمشنر آف پولیس جناب انجنی کمار صاحب، معزز حاضرین اکرام، یقیناً یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ 2016 میں موجودہ چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے یہاں پر آ کر اس مقام کا معائنہ کیا اور اسی وقت یہ فیصلہ لیا کہ یہاں پر 2 BHK کے ہاؤسنگ کی اسکیم کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ وہ آج پائے تکمیل کو پہنچا اور جو لوگ یہاں پر برسوں سے اس مقام پر جھوپڑیوں میں رہتے تھے، پہلے ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں، ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کو خود جب ان کا ایک 2 BHK کا فلیٹ ملے گا تو یقیناً ان غریبوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، ان کے بچوں کو تعلیم کا معیار اور ان تمام اس رہنے والوں کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ میں دوسری بات جو کے ٹی راما راؤ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج یہاں پر آئے اور اس کا افتتاح کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کی جانب سے بلکہ پورے حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی کی جانب سے دوبارہ اپنی اس بات کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ چنچل گوڑہ جیل کو آپ یہاں سے شفٹ کریے اور اس کو کہیں پر آپ سیبر آباد میں یا رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں لے کر جائیے، جس طرح کے چندر شیکھر راؤ وزیر اعلیٰ نے ورنگل کی جیل کو منتقل کیا، وہاں پر اسپتال کی تعمیر کا اعلان کیا، تو ویسے ہی اگر چنچل گوڑہ جیل کو منتقل کیا جائے گا تو یہاں پر بہت سے کام جہاں پر موجودہ جیل ہے وہاں پر کیے جا سکتے ہیں، وہاں پر سکول، کالجز اور اگر ہو سکے تو اس طرح کا اور 2 BHK کا وہاں پر کام کیا جا سکتا ہے، ملٹی پرپس اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ چیف منسٹر تک ہماری بات کو پہنچائیے اور چنچل گوڑہ جیل کو یہاں سے شفٹ کریے تاکہ اس جگہ پر اس کو اور بہترین طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ مجلس نے اس بات کا گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کو بنایا جائے، کیونکہ عثمانیہ ہاسپٹل کی موجودہ بلڈنگ بالکل خستہ حالت میں ہے اور پرانی بلڈنگ تو اس کو بند بھی کر دیا گیا، اور موجودہ دور میں یہاں پر ہم نے بڑے مصائب اور مشکلات کے دور کا سامنا کیا، بڑی بہادری سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا کووڈ کی ویو میں۔ تو میں حکومت سے اور TRS گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا جائے، چاہے اس کے لیے 500 کروڑ ہندو 700 کروڑ اس میں ضرورت پڑے گی، مگر ہم کو امید ہے کہ اگر چیف منسٹر اگر ایک بات کا فیصلہ لے لیں گے، جس طرح ایک تاریخی دلت بندھو اسکیم کا انہوں نے آغاز کیا، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا تعمیر انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر خود عثمانیہ ہاسپٹل آ کر اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگائیں گے۔ تیسری بات جو میں کے ٹی راما راؤ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ابھی یہاں پر بلدیہ کے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سختی سے کہا کہ فلک نما پیلیس کے پیچھے فاروق نگر میں قریب 800 اس طرح کے 2 BHK ہاؤسز کا کام ابھی زیر تکمیل ہے، جنگم میٹ میں اور بنلا گوڑا میں۔ تو ہمارے منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، ان کو بتایا کہ اس سال دسمبر تک انشاءاللہ تعالی وہ آ کر فاروق نگر، جنگم میٹ اور بنلا گوڑا میں بھی 2 BHK کا کام وہ پورا مکمل ہوگا، اور وہاں پر جو مستحقین غریب افراد ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سید صاحب کے باڑے میں بھی اسی طرح ہاؤسنگ کا ایک کام ہو چکا ہے،
اور جیاگوڑا کاروان میں بھی وہاں پر بھی ہاؤسنگ کا کام ہوا ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے. نلگنڈا سے فلائی اوور کا کام چل رہا ہے, سنتوش نگر کے پاس, اویسی ہاسپٹل کے پاس, بہادر پورہ کے پاس, اور پھر زو سے لے کے آرام گھر تک ایک ایکسپریس وے کا کوریڈور ہے. میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلا کر قریب 2.5 گھنٹے کی میٹنگ لی اور بڑے سخت الفاظ میں ان تمام کانٹریکٹرز کو وارننگ دی کہ ایک ان کو ٹائم بتایا کہ آئندہ سال تلنگانہ کے فاؤنڈیشن کا دن ہوگا, اس وقت تک یہ تمام کام کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو زو سے آرام گھر کا کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور ایجنسی سے وہ کام ہوگا. میں ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ محمود بھائی جو وزیر داخلہ ہیں اس سے مطمئن ہوں گے کہ ابھی بھی بہت سے مقامات پر روڈ وائڈننگ کا کام رکا ہوا ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ڈی پی آر کو منظور کروائیے, خاص طور سے انجن بولی سے اور اسے بہت سے مقامات پر ہے. اور فلڈ کے کام کا بھی مکمل ہو چکا ہے, آپ اس کا بھی تاریخ دیجئے, ٹائم دیجئے, تاکہ حافظ بابا نگر کے پاس جو قریب 10 یا 15 کروڑ کی لاگت سے کام مکمل ہوا, ہماری یہ ریکویسٹ ہے, یہ گزارش ہے کہ منسٹر صاحب خود آ کر اس کام کا انوگریشن کرے. اور آپ فلڈز میں آئے تھے موسارام باغ کے پاس, وہ برج کا بھی ایک کام ہے, وہ بھی ہمارے منسٹر صاحب نے اس کا ریویو میٹنگ میں نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا. میں رام صاحب کو دوبارہ جو ان کی پرسنل ان کا ایک سجیشن رہا, ان کا ایک پروپوزل ہے کہ گاندھی سمادھی سے لے کر موسیٰ ندی کے کنارے ایک روڈ ڈالا جائے تاکہ وہ جا کر ناگول میں ختم ہو. میں اس کا بھی جناب رام صاحب کا شکریہ ادا کرتا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا جو بھی ڈی پی آر ہے کام ہو جائے گا. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر گاندھی سمادھی لنگر ہاؤس سے لے کر اگر کوئی روڈ موسیٰ ندی کے کنارے سے ہوتے ناگول تک پہنچے گی تو اس علاقے کے عوام کا ایک بہت بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا. میں بہرحال جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا, میڈم میئر کا, ڈپٹی میئر میڈم کا, جناب محمود علی صاحب کا, ہمارے دانم ناگندر صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں, ماشاءاللہ موٹے بھی ہو رہے, دبلے نہیں ہو رہے, تو اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے, رولنگ پارٹی میں ہے موٹے ہی ہونا. صاحب تمام کا شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں جو ریویو کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو کام ٹارگٹ دیے کے ٹی راما راؤ صاحب وہ اس کو مکمل کریں گے. ہمارے سی پی صاحب کا, آپ کی پولیس ٹیم کا بھی شکریہ کہ ہمارے شہر کے اس علاقے میں الحمدللہ پورا امن بھائی چارہ ہے. چھوٹے موٹے مچھر کیڑے مکوڑے رہتے, چیخ پکار کرتے, مگر الحمدللہ پورا امن رہا. اور ہم تمام نے مل کر یہاں پر اس امن کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا شہر کا حصہ, ہمارا شہر, ہماری ریاست نہ صرف پورے بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو, ایک فخر المثال کے طور پر اس کو بتایا جائے کہ یہ شہر حیدرآباد کی یہ تہذیب, اس کا تمدن ہے, یہاں کا بھائی چارہ ہے. اور اس کے لیے یقیناً کریڈٹ دینا پڑے گا ٹی آر ایس کی گورنمنٹ کو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.